کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں کیا کرے؟ ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ ترقی کریں، روحانی ترقی کریں، نہ صرف روحانی ترقی کریں بلکہ سب باتوں میں، اور پھر کیا رہیں؟ تندرست بھی رہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسی کے ساتھ ہے، روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں سرفراز بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے سر بلند ہوں، اقبال مند ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے زبور 35 کی 27ویں آیت۔ زبور 35 ورس نمبر 27۔ زبور 35 کی آیت نمبر 27۔ جی۔ جو میرے سچے معاملہ کی تعریف کرتے ہیں وہ خوشی سے للکارے اور شاد۔ جی آگے۔ وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال نبی میں ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا کی خوشی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے، سرفرازی میں ہے، ترقی میں ہے۔ انگلش میں یہاں پہ لکھا ہے پراسپیرٹی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کیا ہوں؟ پراسپر ہوں، اقبال مند ہوں، کیونکہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ جیسے تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح سب باتوں میں، ہر طور سے، ہر اینگل سے، ہر اسپیکٹ سے تو کیا کرے؟ ترقی کرے۔ یہ خدا کی خواہش ہے۔ تو کون ہے جو ترقی نہیں کرنا چاہتا؟ کوئی ہے جو ترقی نہیں کرنا چاہتا؟ ہم سب ترقی کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی یہ خوشی ہے۔ جیسے ایک باپ کی خوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد ترقی کرے، بڑے پراسپر ہو، اسی طرح آسمانی باپ کی بھی یہ خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ کہ میرے بچے کیا ہوں جی؟ ترقی کریں، اقبال مند ہوں۔ تو ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا، پہلی قسط میں دیکھا تھا یا پہلی نشست میں دیکھا تھا کہ ایک روحانی گر ہم نے سیکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ روحانی ترقی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یعنی کہ منہ کے بائبل رکھو۔ یا جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ جدوں رخصتی ہوئے تھی دھیانی دی تو کی کری دا؟ بائبل کے سائے کے نیچے۔ تو انہیں پاویں ساری عمر بائبل پڑھی بھی نہ ہوگی۔ سمجھ رہے بات؟ تو بائبل مقدس اس وقت نہیں، بائبل مقدس ہر وقت۔ اور ضروری بھی نہیں ہے یہ رسمیں کرنا بائبل کے سائے کے نیچے رخصتی کرے۔ کئی رخصتی بائبل دے سائے دے تھلے بھی کر رہے نال پیچھے چول بھی سٹ رہے ہوندے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ وہ شاید ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اس لیے۔ تو خدا چاہتا ہے ہم کیا ہوں جی؟ اقبال مند ہوں۔ یہ اس کی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ انگلش میں لکھا ہے ڈیلائٹ۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوں جی؟ پراسپر ہوں۔ آج ذرا کچھ حوالہ جات پڑھتے ہیں خدا کے خادموں کے حوالے سے، خدا کے لوگوں کے حوالے سے۔ پیدائش کی کتاب 26واں باب، چیپٹر نمبر 26، 12ویں سے 14ویں آیت۔ پیدائش 26واں باب 12ویں سے 14ویں آیت لکھا ہے،
اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی، ہاں جی، اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا۔ ہاللیلویا۔ یہ مشکل ہوتا ہے، پہلے سال کی ہوندی ہے جی چٹی، دوجے سال کی ہوندی ہے ہٹی، تیجے سال کی ہوندی ہے کھٹی، تیسرے سال میں جا کے جی، لیکن یہ پہلا سال جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، ہاللیلویا، تو لکھا ہے اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی۔ لفظوں پر غور کریں، خدا کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، خدا کا کلام آپ سن رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کی ترقی ہوتی گئی، رکی نہیں ترقی، کتے ترقی نو بریکاں نہیں لگیاں۔ ہاللیلویا۔ جہاں تک کہ وہ بڑا، بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ خدا کے لوگ بہت بڑے آدمی ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اور آنڈ گوانڈ نو دیکھو، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر کیسا لفظ ہے؟ رشک آنے لگا۔ واہ واہ واہ۔ تے اپنی تھان بھی نہیں ہے، تے اپنا ملک بھی نہیں ہے، لیکن ہے خدا دا بندہ۔ خدا کے بندے کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ ہووے خدا دا بندہ تے ہووے خدا دے نال، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اے نہیں سنڈے نو خدا دے نال تو منڈے سے سیٹرڈے کسی ہور دے نال، اے بھی تے ہے نا فرق۔ 2 گھنٹے کدے نال؟ خدا دے نال، تے پادری تے بھی احسان چاڑ آنا کہ میں اج آیا سا، احسان سن کسی تے نہیں ہے۔ یہ عبادت صرف محبت کی بات ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کیا کرنے لگے جی؟ رشک آنے لگا۔ اے ہوتے جڑی سٹوری چل رہی ہے نا، او دی بیوی نو لے لیا گیا ہے تے انہیں جھوٹ بولے اپنے پیو ابراہیم دی طرح میری بہن ہے۔ ہاں جی، یہ بڑے مشکل حالات میں رہتے ہیں خدا کے لوگ۔ دیکھو دیکھو نہیں جھوٹ بچ گیا جی، ابراہیم کو نہیں جھوٹ بچ گیا، لیکن خدا ان کمزوریوں کے باوجود بھی اپنے لوگوں کو پراسپر کرتا رہا، کیونکہ وہ کہتا کہ میں وفادار ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تواریخ کی پہلی کتاب فرسٹ کرونیکلز، پہلی تواریخ 11واں باب، اس کی آیت نمبر 9۔ ضرور بائبل مقدس لے آیا کرو کہ کھولیا کرو۔ اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفاظ اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا۔ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اے گرجے سارا تسی یہ کہہ سکتے ہو اچھا جڑے خدا دے نال نے یا خدا انہاں دے نال ہوئی تے کنی ترقی کرن دے نے، پر خدا جو برکت دیتا اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ ساڈے کو جنی بھی دولت آ جائے نا، اسی کدی بھی گل میں نہیں رکھنا، میں سارے دی گل کر رہا ایسے ہی ہے نا۔ خدا پر بھروسہ، ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا بھروسہ خدا سے ہٹ کے گن مین پہ آ گیا کہ وہ بچانے والا ہے۔
میں بڑے بڑے خادمہ نے دیکھنا انہوں نے جناب گن مین رکھے نے، آ رہے ہیں عبادت میں آ رہے ہیں اور گن مین، اور وہ ان کو بٹھا کر جاتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی ہس دے ہائے تیری کلاشن کوفاں دے بارے جائیے، بلٹ پروف گڈیاں تے ہارٹ اٹیک کو کون روکے گا؟ کیڑا گن مین روکے گا؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ اس لیے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو داؤد کیا کرتا گیا جی؟ ترقی پر ترقی۔ وجہ کیا ہے ترقی کی؟ رب الافواج۔ ہاللیلویا۔ آئے رب الافواج کے لیے بھرپور تالیاں دیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا۔ اور اسی 12ویں باب میں اگر آپ آگے اور اس کے بعد آپ 22ویں آیت میں آ جائیں، بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے، یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند، یعنی فرشتوں کی مانند جو خدا کی فوجیں ہیں، ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ خدا چاہتا ہے پراسپر ہوں، یہ خدا کی خوشی ہے۔ لیکن گر کوئی ہے سادہ یا گرے کوئی بڑا کوئی۔ ڈاکٹر زیائی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ میں 30 سالوں سے کوٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اسلم زیائی نے کہا تھا کہ الہی شراکت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، کہ ایماندار خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا ایماندار کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایماندار کس کے ساتھ ہوگا اور خدا کس کے ساتھ ہوگا؟ ایماندار کے ساتھ ہوگا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو داؤد کیا کر رہا جی؟ اور اسحاق کی ترقی ہوتی گئی۔ اچھا پھر آگے آجے آستر 9ویں باب کی 4تھی آیت جی، جسے ملے جلدی سے پڑھ دیں۔ آستر 9ویں باب کی 4تھی آیت جی۔ کیونکہ مرد کی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مرد بھی بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور یہ حوالہ جات دیں، یہ تفسیر یا تشریح کے نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ مرد کی کیا ہوا جی؟ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مرد کی کیوں بڑھتا چلا گیا پتا آپ کو؟ اس نے آپ کو سارے سین میں آستر نظر آتی ہے، آپ کو فٹ بال گراؤنڈ میں میسی نظر آئے گا، رونالڈو نظر آئے گا، یہ سارے کھلاڑی نظر آئیں گے، پر ان کا کوچ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ کوچ ہمیشہ بیہائنڈ دا کرٹن، پس منظر، پیش منظر کچھ اور ہوتا، پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ کھیل وہ رہا تھا لیکن کھلا کوئی اور رہا ہوتا ہے۔ مرد کی کوچ ہے آستر کا۔ کوچ اگر آستر نو سامنے لے آ رہا ہے، چاچے دی کڑی سی، ٹھیک ہے جی ہے نا، انہیں کہو کی ہے جی خیر ہے، کہتی میری کڑی ہے، چاچے دی کڑی، پر وہ اس کے پیچھے اس کی کوچنگ کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اچھا یہ مقابلہ حسن میں گئی آستر، مقابلہ حسن ہوا ہے، بڑی اس کی پریپریشن ہوئی ہے، یہ خدا کی مرضی تھی۔ ہم خدا کے رازوں بھیدوں کو نہیں سمجھتے،
اور پیچھے آستر کے پیچھے کون ہے؟ مرد کی. لیکن کتاب کس کی کہلاتی ہے؟ آستر کی کتاب کہلاتی ہے. کوچ نظر نہیں آنڈیا. کریڈٹ سارا کنو جانا ہے؟ آستر کو جاتا ہے، کھلاڑی کو جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کسی کے پیچھے کسی کو بلیس کر رہے ہیں، کسی کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. لکھا ہے مرد کی بڑھتا ہی چلا گیا. آپ دوسروں کی ترقی کا باعث بنے. لکھا ہے تسلونیکیوں میں ایسا نکالیے جلدی سے، پہلا تسلونیکیوں 4 باب، یہ میں پڑھتا ہوں، سنیے گا. 4 باب کی پہلی 10ویں اور 5ویں باب کی 11ویں آیت. کہا بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں، پہلا تسلونیکیوں 4 باب اس کی پہلی آیت. ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی. یہ رسول کیا تعلیم دیتے ہیں کہ کس کو خوش کرنا ہے؟ خدا کو خوش کرنا ہے. ہاللیلویا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ. یہ پولوس کلیسیا کو کہہ رہا ترقی کرتے جاؤ. پھر 4 باب ہی میں اس کی 10ویں آیت، اور تمام دنیا کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو، لیکن اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ. 5ویں باب کی 11ویں آیت، جی بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور آگے کی لکھا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. اور میں آپ سب سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ 3 یا 4 منٹ کا کلپ ہے، میں آج گروپ میں ڈالوں گا، فیملی گروپ. لیاقت کیسر اتنا بڑا اچھا 4-5 منٹ کا ہے کہ خدا کا جو خادم ہے کبھی لالچی نہیں ہوتا، پاک روح سے بھرا ہوا خادم. میں ڈالوں گا فیملی میں اور سب کو، ذرا سنیے گا، مجھے بڑی برکت ملی اس سے. تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کی ترقی کا، اور یونانی جو لفظ ہے نا وہ ہے تعمیر. ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کی تعمیر. تو آپ نے اسحاق کے بارے میں پڑھا، اسحاق کی کیا ہوتی گئی جی؟ ترقی ہوتی گئی. داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، مرد کی بڑھتا ہی گیا. سموئیل کی دوسری کتاب 2 سیموئیل 3 باب پہلی آیت. کو گل سمجھ آئی؟ ساؤل کو بھی انوائنٹ کیا گیا ہے اور داؤد کو بھی انوائنٹ کیا گیا ہے، پر کس کا گھرانہ کمزور ہو گیا جی؟ ساؤل کا گھرانہ کمزور، پر داؤد کا گھرانہ انگلش میں لکھا سٹرونگر، اور ساؤل کے بارے میں لکھا ہے ویکر اینڈ ویکر، کمزور 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 ہوتا گیا. ساؤل کی گھرانے کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات، وہاں پہ ایک آیت لکھی ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے. خدا نے کی کیا سی؟ جن نے موٹے موٹے جانور نے کی کر دینے، سب کچھ تیس کر آنا. تو انہیں کی کیتا؟
انہیں کہا نہیں خدا لی موٹے موٹے بیل لے کے جاؤں گا. خدا نو کی کہاں گیا ویکھتے رہی میں کیڈے تگڑے بیل لے کے آیا. خدا نے کہا تیری بادشاہ جاندی چل فارغ. فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر. آپ فرما برداری نہیں کر رہے خدا کی تے لاکھ قربانیاں چڑھاؤ. آپ ابراہیم کے بارے میں ایک آیت بار بار پڑھیں گے, تو نے میری بات مانی, تو نے میری بات مانی. اسحاق کو قربانی, تو نے میری بات مانی, تو نے میری بات مانی. تے جڑا بچہ گل مننے نا ماں پیو دی بڑے خوش ہوندے نے. تے پھر آ جائے نا کوئی گھر 4-5 ہون گے نا تے کدی تعریف کرن گے؟ کدی بولو جیڑا اے میری کڑی بڑی چنگی ہے, اے میرا منڈا بڑا ہی چنگا ہے. اور خدا اس کی فرما برداری دیکھتا رہا. خدا نے کہا چھوڑ رشتہ داروں ناتے داروں کو, نکل. وہ نکل پڑا. عبرانیوں کے خط میں لکھا جانتا نہ تھا کہاں جاتا ہے, کوئی جی پی ایس نہیں سی ادھے کو. چل پیا بس تو کیا دے میں چلے جانا ہے, میں نے نہیں پتا کیڑا رستہ ہے تے کیڑا پینڈا ہے, کیا ہے کیا نہیں, بٹ میں نے کیا کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اب تنہائی میں لا خدا کی فرما برداری کریں. خدا دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. اور آپ کی برکت آپ کو ملے گی جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے. دنیا سے توقع نہ کریں, چرچ سے بھی توقع نہ کریں. میں اتنے سال تو چرچ دا ممبر, میں ہر مہینے داں یقی دینا, میں کدی کدی پادری نو شرٹ بھی لے دینا. نو, پادری سے کوئی توقع نہ کرے, پادری کی طرف کبھی نہ دیکھیں, کیونکہ پادری آپ یسوع وال ویکھدا ہے. ہاللیلویا. آپ کبھی کسی انسان پر بھروسہ نہ کریں, کسی فادر پر, کسی بشپ پر بھروسہ نہ کریں, کسی ایم این اے پر بھروسہ نہ کریں. ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے. ہمیشہ کس پر بھروسہ کریں؟ رب الافواج پر. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک جو کمزوری کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا گھرانہ کمزور ہوگا. دیکھیں ساؤل کی کمزوری اس کے گھرانے کی کمزوری کا بھی باعث بنی. یونا اس وقت نافرمانی کی حالت میں جہاز کے پیندے میں وہ سو رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے اور وہ سو رہا ہے. اور وہ آپ سارے جو غیر اقوام والے وہ کی کر رہے اپنے اپنے معبودوں سے دعا کر رہے. انہوں نے کیا ایک بندہ تھلے بھی جے. او بھائی تو کتھوں دا ہے, کتھوں آیا ہے؟ اور پتہ کیا کہتا, میں عبرانی ہوں, میں زندہ خدا سے ڈرتا ہوں. تے جیڑی تھاں ہویا سی نا اتھوں خدا نے کہا سی نینوا جا. تے نینوا دا سفر سی 500 میل. تے چلا گیا سپین مانو چلا گیا. تے او دا سفر سی 2500 میل. فرما برداری دا سفر کنا سی 500 میل. تے نافرمانی دا سفر کنا سی, پینڈے لمبے ہو جاندے نے. ایدہ مطلب انہیں آپ اپنا پینڈا لمبا کیتا. فرما برداری کردہ تھا کتنی دیر 500 میل. نافرمانی کی کر دی ہے, سفر کی بتا دیں دی ہے, لمبا کر دیں دی ہے. استثناء پہلا باب پہلی 2-3 آیات. پتہ کنا سفر سی ملک کنعان دا 11 دن لکھا ہوا ہے. تے کنا ہو گیا جی 40 سال. نافرمانی کیا کرتی ہے؟ شکایتیں, بڑبڑانا. یہ سفر لمبے کر دیتا ہے. کیا ہونی چاہیے اس کی عوض, کیا ہونی چاہیے؟ شکر گزاری.
اب جن حالات سے بھی گزر ہے نا، شکر گزاری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. ہاللیلویا. خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے. آمین. ہاللیلویا. تو پھر کیا ہم پڑھ رہے ہیں جی؟ اچھا، پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نے نافرمانی کی. انہیں کیا قربانیاں چڑھاواں گا، خدا خوش ہو جائے گا، خدا نو بڑے بڑے پہل شہل بخاواں گا نا، کہ خدا کی ہو جائے گا، خدا راضی ہو کا ویل ڈن. دوسری نافرمانی پتہ کی سی؟ سیمول نو آنی دیر ہوگی. انہیں کہا پتہ نہیں کدوں آئے گا پادری صاحب، پتہ نہیں کدوں آئیں گے، آپ ہی کی کر دواں، آپ ہی قربانیاں. خدا نے کہا تیرا کام نہیں سی. خدا نے کہا دوجے دے چھاپے چ ہاتھ نہ مار، جو تیرا کام ہے تو نے وہ کرنا ہے. جو سیمول کا کام ہے وہ سیمول کرے گا، جو کنگ کا کام ہے وہ کنگ کرے گا. ہم پتہ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اسی اپنا کام جڑا خدا نے سان دیتا ہوندا ہے نا، وہ چھڈ کے دوجے کام کرنا شروع ہو گئے. میں ہمیشہ یہ بات سکھاتا ہوں اپنے منسٹری کے خادموں کو بھی. کوشش یہ کی ہے کہ چرچ ہی کو فوکس کریں. مجھے بڑی آفرز ہوتی ہیں، فلاں بائبل کالج میں آ جائیں، یہ کر دے، فلاں بن جائے، این جی او میں آ جائیں، یہ بن جائے آپ کو. نو، میرا سیدھا سیدھا انکار ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ جگہ ہے جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے، اور اگر میں بھاگنا شروع ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر اتنے آ کے میں تمہیں پتا کہ پیاسا کوا کی کہانیاں سنایا کروں گا، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا نا. تو فوکسڈ، مرتکز، جو آپ کے پاس ہے نا اس ٹیلنٹ کو پالش کریں. ہر شخص کے اندر خدا نے ٹیلنٹ رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے، اور اس کو پھر پتا چل جائے آپ کو. اچھا، آپ کے پاس شوز ہیں، خیر اور لیڈیز کے شوز پالش والے نہیں ہوتے، عموماً بندیاں کے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو پتا ہی آپ کے شوز ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پالش آپ کریں گے تو شوز جو ہیں ان کی عمر بڑھے گی. کپڑے کو پریس کریں گے تو کپڑے کی عمر بڑھے گی. نوا کپڑا لے کے ایک سال نہ پاؤ، پیٹی بند رکھو، پیٹی پہ آ سے پتہ نہیں کتوں داغ لگ گئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کریں. ہاللیلویا. یوسف کے والے سے ہم دیکھیں گے مختصر پیدائش 49واں باب، چیپٹر نمبر 49، 22ویں سے 26ویں آیت. یوسف ایک پھلدار پودا ہے. آپ اپنا نام بول سکتے ہیں اس جگہ، بولے، روچی بولو، پھر اونچی بولے اپنا نام لگا کے. آمین. ہاللیلویا. آپ پھلدار پودے ہیں، لیکن پھلدار پودا باجی یاسمین اپنا پھل آپ تو نہیں کھانا. یہ مطلب وہ جڑا پھل ہے وہ جڑی برکت کدے لیے؟ دوجے لی. یہ کیسا گر ہے؟ کدی آم نے دیکھا ہے کہ آم آپ ہی اپنا آم کھان دے؟ آپ کو خدا کیوں پھلدار کرتا ہے؟ تاکہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت. میں اپنی سٹوری سنانا تو میں نے کدی بھی پرابلم نہیں ہوئی. میں جدو خدمت شروع کی تھی نا، پہلے 5-6 سال میں دا یقین تے بڑا کلام سناتا تھا، پر 1 روپیہ نہیں خدا نے دیتا تھا. ایسے ایسے کلام سنانے میں نے فرانسس بھائی کہ ہوئے ہوئے ہوئے.
رے خدا دا نام. لیکن کیونکہ سچائی تھی نہیں نا, آگے نہیں جاتی تھی, تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. جھوٹا کنا وہ چلے گا, پیر ہی نہیں تھا کنا وہ چلے گا. لیکن ایک وقت آیا پھر خدا نے کلام, میں نے سمجھ لیا کہ مجھے بھی دینا ہے, اور پھر دینا شروع کیا خدا ان کے فضل سے, اور پھر خدا نے بلیس کرنا شروع کیا. اور آج کہیں پہ چرچ مان رہا ہو نا, کچھ ہو رہا ہو یہ وہ. اب پچھلے دور آپ کو پتا ہم نے 2 ہدیے اٹھائے تھے, اور دونوں ہدیہ چرچ میں. اور مزے کی بات آپ کو ہوتا, پہلا جو ہدیہ تھا نا جو منسٹری کو جانا تھا وہ 9,000 کچھ تھا, اور 28 تاریخ تھی, اور آپ ہدیہ ڈال چکے تھے. پھر ہدیہ اٹھایا گیا دوسری دفعہ, اور دوسرا ہدیہ 15,000 ہوا. ہیلیلویا. پہلا ہدیہ کتنا تھا؟ 9,000. دوسرا ہدیہ کتنا تھا؟ کیونکہ آپ جذبہ سمجھ گئے کس جذبے کے تحت یہ ہدیہ اٹھایا جا رہا ہے. اس جذبے آپ نہیں جا رہے, لیکن آپ کا پیسہ ان جوانوں بچوں کو لے کر جا رہا ہے. میں وہ دیکھ رہا ہوں تصویریں, وہ ایسی جگہوں پر ہیں, پانی کے بپتسمے دے رہے ہیں وہ جوان جا کر وہاں پر لیتے ہیں. وہ ریڑی والوں کو, وہ نان والوں کو جلیں بانٹ رہے ہیں, کلام سنا رہے ہیں. کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں ان کے. وہ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے. پاسٹر حشمت سواتی گیٹ پشاور والے, ان کے جوان جب ایونجلزم کے لیے نکلتے تھے تو وہ جوانوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے تھے. لیکن مجال ہے کوئی ماں باپ نے, کسی نے کہا ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا, شہادتیں انہوں نے دی. ڈائریکٹ کلاشنکوف سے حملے ہوئے ان کے گھر میں, اور پھر ان کا چرچ بڑھ. جب ہم ایونجلزم کرتے ہیں, پچھلے دور میں ہم سیکھ رہے تھے, ایونجلزم کرتے ہیں, وہ آپ بھی گرو کرتے ہیں اور آپ کا چرچ بھی گرو کرتا ہے. اور یہ ہر مہینے ہمارا ایونجلزم ہوا کرے گا. ہیلیلویا, آمین. اور اس ہفتے بھی ایونجلزم سٹارٹ ہوگا. ہیلیلویا. اور یہ جوان جائیں گے, یہ اسٹریٹ ایونجلزم کریں گے, بازاری منادی کریں گے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جوان بیٹیوں نے فون کر کے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی جائیں گے. ہیلیلویا. خدا کا شکر ایسے جذبوں کے لیے. یوسف ایک پھلدار پودا ہے, ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو, اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہو. 23ویں قابل غور, تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا. تیر انداز کون ہے؟ اس کے گھر والے, اس کے بھائی. تیر انداز کون ہے؟ فوتیفر کی بیوی. تیر انداز کون ہے؟ وہ ساقی جو بھول گیا, جس کے بارے میں اس نے خواب بتایا کہ تو بحال ہو جائے گا, بھول گیا. لیکن کیا لکھا ہے؟ اور مارا اور ستایا ہے, لیکن ہیلیلویا, ان کے تیر ختم ہو گئے, لیکن اس کی کمان مضبوط رہی. ہیلیلویا. اس کے ہاتھوں اور بازوں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی. ہیلیلویا. یہ ہے خدا کا بندہ, جہاں پر بھی ہوتا ہے نا, دکھوں میں, مصائب میں. وہ ایجپٹ میں ہے, مصر میں ہے, غلامی کے گھر میں ہے, لیکن اس کو بڑھنے سے, ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ماحول اچھا نہیں تھا, لوگ اچھے نہیں تھے. ایک سلیو, 3 پیس اس کی زندگی میں بڑے اہم ہیں, پٹ, پریزن اینڈ پیلس. پہلے گیا, آئے ذرا پڑھ لیں, میں جلدی سے آپ کو تیر انداز, جو اس کے تیر لگے نا, انہوں کیڑے تیر بچے, آؤ ذرا پڑھ لئیے. 37 نکالیں چیپٹر 37. چوبیسویں آیت. اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا, وہ گڑھا سوکھا تھا, اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا. آپ کی لائف میں ایک ڈرائی سیزن آتا ہے, ولڈرنس,
اور یہ ہر ایماندار کی زندگی میں ایک ڈرائی سیزن ولڈرنس آتا ہے, بیابانی تجربہ. اور یہ کس کی زندگی میں آیا سب سے پہلے؟ بنی اسرائیل. اور اس سے پہلے ہم یوسف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. گڑھے میں پٹ, گڑھا بھی سوکھا ہوا, پانی بھی نہیں. اور اوپر اگر ہم پڑھیں نا تو پتہ کیا ہے؟ اچھا یہ پتہ کام کتوں شروع ہویا؟ آؤ ذرا تو میں دساں, ذرا نکالیں اسی چیپٹر میں آپ 37 میں ذرا تیسری آیت 37 کی. اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا. چوتھی آیت, اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا, سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਹੈਪੀ ਮਿਸ. بغض. چوتھی آیت آپ ذرا بغض کی دیکھیں, وہ سے بغض رکھنے لگے. ٹھیک ہے, آگے 5ویں آیت. اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے کی ہو گیا جی, بغض اب کیا ہو رہا ہے جی؟ بڑھ رہا ہے. پہلا بغض کیسے آیا؟ کیونکہ پیو کی کردا پیار. تے دوجا بغض کیسے آیا؟ اس کی جو بلیسنگ تھی, اس کی نعمت جو تھی, اس کے پاس توڑا جو تھا, خوابوں کی نعمت. اور وہ کیا کرنے لگے جی؟ پہلے بغض رکھنے لگے اور بھی بغض رکھنے لگے. اور اس کے بعد 8ویں آیت, تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اور بھی زیادہ ایتے کم پتہ نہیں جانتے. آپ کو نا آپ کے پاس کوئی نعمت, آپ کے پاس کوئی بلیسنگ ہوتی ہے, تے میں کہنا کہ دیکھو کوئی برکت ہے, انہیں کوئی چیز مل گئی, میں کیوں سڑا, میں کیوں اپنی ہڈیاں نو جلاواں. ہائے ہائے, وہ منڈا ہو گیا ہے, میرے نہیں ہویا, تے کی وجہ ہے؟ کیوں نہیں, میں کیوں سڑا. ساڑھے تے ریس ہی لگی رہندے, وہ دے 4 منڈے میرے 3. ہائے ہائے, اسی اسی چکر ہیں جی, یا بیٹے کے چکر میں پھر کڑیاں ہی کڑیاں ہی کڑیاں ہی کڑیاں. ہائے شاید یہ سواری ہو جائے. ہائے کڑیاں, میرے تینوں کمر بھائی بیٹھے ہیں, 3 بیٹیاں, آمر بھائی کی 3 بیٹیاں, میری بھی پہلے بیٹی ہوئی تھی. کتنی بیٹیاں ہو گیا جی؟ 7 بیٹیاں. تے خدا دا خادم کھلوتا سی, بڑا سینئر خادم تے, ہاسپٹل ہی کھلوتے سن. تے کڑی دی اطلاع اندروں آئی. ہائے ہائے, اے بھی بڑی لعنت ہے جی. اندروں نرس کی آنی کڑی ہوئی ہے, تے انہیں کھلوتے کیا اے لعنت تھلے کرانا ہے. ایک باری تے میرا دل کیتا, میں نواں سمجھ مجھے بتائیں, اگر لڑکیاں کسی گھر میں لعنت ہے, اگر منڈے کسی دے گھر لعنت ہے, اور اگر کسی کے گھر اولاد نہیں بھی ہے تو پھر بھی لعنت نہیں ہے. لیاقت کیسر نے ازدواج کا سفر میں لکھا, جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور اس کے بعد جب سب کچھ خدا دیکھ رہا تھا, اپنی تخلیق بنائے جو انجوائے کر رہا تھا, تو خدا نے کہا اٹ از ویری گڈ. پہلے 6 دن کہندا رہا گڈ, اٹ از گڈ, اٹ از گڈ, اٹ از گڈ. پھر لاسٹ ڈے کیا کہا؟ آدم اور حوا وداؤٹ اولاد
It is very good. ہائے مولی نو کدوں پتے لگن گے. لیاقت کیسر نے اپنی کتاب ہی لکھے نے, اولاد نہیں ہوئی ہائے پھنڈر پالن دے لکھے نے لفظ لیاقت کیسر. اسے کبھی بھی اپنی بہو کو دانا نہ دیں. کبھی بھی جس کی اولاد نہیں شادی ہوئی ہے 4-5 سال, انہوں کدی نہ کہو خوشخبری کدوں سنان دے ہیں. جس کے جواب نے اسے کدوں پھر اٹھائی کھوان دے ہیں. جی موٹر سائیکل تھے کدوں گڈی لین دے ہیں. نو. پلیز بدعا کا کوئی کنسپٹ نہیں. دعا کرنے والا بدعا کر ہی نہیں سکتا. جڑی کلچرل گلاں نے نا چھڑ دو, انہیں کھ نہیں جگہ. جو جیسا پہنتا ہے اس کے لیے خدا کا شکر ہے. ہاللیلویا. میرے یسوع نے دیکھو, لومڑیوں کے بھٹ, ہوا کے پرندوں کے گھونسلے پر ابن آدم کائنات کے خالق مالک کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. چرنی سلیپ بھی اپنی نہیں, کپڑے بھی اپنے نہیں. جو چوکے کی بات کر, لیکن میری تیری خاطر کیا بن گیا؟ غریب. اگر یونانی میں اس کو دیکھیں ہینڈ ٹو ماؤتھ. تو خدا کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ اقبال مند ہوں, پراسپر ہوں, اور خدا نے جتنا آپ کو دیا اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. ان 5 روٹیوں کے لیے 2 مچھلیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. ہاللیلویا. تو 3 انداز آ گئے ہیں جی. 11ویں آیت, اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا, لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. 39واں باب, خدا کی خوشنودی کیا ہے جس کے بندہ کی اقبال مندی میں چیپٹر نمبر 39 پیدائش. مصر میں آ گیا جی یوسف, اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا. ہاللیلویا. اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا یہ غلام مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ اقبال مند ہو رہا ہے. اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے, اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کی خوشنودی اس کے بندہ اس کی بندی کی اقبال مندی میں ہے. ہاللیلویا. خدا خوش ہوتا ہے جب میں اور آپ ترقی کرتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن تیری ترقی میری ترقی غرور کا باعث نہ بنے. ساڑھے ایک دوست خدا نے پراڈو دی تھی, اس نے کہا پرائیڈو نہ آ جائے. یہ پراڈو آ گیا. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں. کیا ہو رہا ہے یوسف؟ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں کون سے ماحول میں یہ ترقی کر رہا ہے یوسف؟ اپنا ملک ہے اور کیا بن کے گیا؟ غلام, سلیو. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اقبال مند جتھے بھی جاندہ کی ہوتا ہے. اقبال مند پر ہوئی عیسیٰ والی گالی لائی شراکت کے 2 پہلو, ایماندار خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا ایماندار کے ساتھ ہوتا ہے. ہاللیلویا. 30ویں آیت میں لکھا, اور اس کے آقا نے دیکھا خداوند دیکھے دوسرے گواہی دے خدا ہی دے نال ہے, میں تے آپ اپنی کو خدا میرے نال ہے.
यहोवा मेरे नाल नाल है, पर नजर ते आंदा नहीं। एक गैर कौम का शख्स मिस्री बुत परस्त जान गया कि खुदा इसके साथ है। जड़ा भी टाइम मिलता होगा ना, यूसुफ गोडियां दे भार हो जाता होगा, आसमान की तरफ देखता होगा, दुआ करता होगा। उन्हें कोई सहमति नहीं सी की, भेड़ बकरियां चराने वाले थे, लेकिन अपने काम में दयानतदार, वफादार, ईमानदार था। हालेलुया। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का ओए होए मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। मुझे तो बहुत बरकत मिल गया। 5वें आयत पढ़े, जब उसने उससे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावन ने उस मिस्री के घर में, आगे बढ़ो, यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी। हालेलुया। और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावन की बरकत होने लगी। हालेलुया। Just because of Joseph. हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। जिस अदारे में, जिस ऑफिस में, जिस जगह पर होंगे, खुदा उस जगह को, इलाके को, उस बॉस को, उस बिजनेस को बरकत देगा। पर गुर की है, वो गुर क्या है? कलाम दी गल्लां उदों ही पूरियां होणगियां, आज के यूसुफ और आज की यूसुफा, जब तू खुदा के साथ होकर खुदा तेरे साथ होगा। मेरा कहने नाल या ना रखने वाले कि मेरा नाम इमैनुअल है, खुदा मेरे साथ है। ना नू जिन्ने मर्जी रखी जाओ, ना देना भावें मसीह लाई जाओ, समर मसीह। मसीह अगर अंदर नहीं है तो नाम लगाने से कुछ नहीं होता। छठी है, उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सवा रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज का। एक और उहदे प्रोफाइल बड़ी चंगी गल सी, फोटो ते नहीं मैंने लभी, मैं बड़ी कोशिश की थी। यूसुफ जी लिखा, यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। किसी ने ताना मारने होंगे सा ना बचपन, जा तो एडा यूसुफ सानी, एडा तू यूसुफ सानी, एडा तू हसीन है। जे मुंडा 17 साल का है, 17, और है खुदा ना गहरा। उन्हें पता ही नहीं पोतीफर दी बीवी भी है, अपने काम ना काम, खेत में बरकत, घर में बरकत। 17 साल का मुंडा की होता है, पर खुदा दा की सी, एंड सी एक मिक्स। जवानों, आपकी सरफराजी बरकत, तरक्की का राज है। अपने काम से काम, अपने काम से मेहनत, अपने काम से मोहब्बत और अपने खुदा से मोहब्बत, बस। तो बार बार कर मैं मैसेज तैयार कर रहा हूं, ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है मुल्कों का, आमद बहुत ही करीब है। बाइबल मुकद्दस की नबूवतें पूरी हो रही हैं और हो चुकी हैं, जो सेकंड कमिंग के हवाले से। इसलिए तैयार रहो। हालेलुया। अच्छा जी, यूसुफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसकी खुशनुदी किसमें है? खुशी किसमें है? अपने बंदा की और अपनी बंदी की भी। ठीक है, यानी बंदियां कितने नाराज ना हो जाए। देखिए 21 में फिर, लेकिन खुदावन यूसुफ के साथ था। हालेलुया। उसने उस पर रहम किया और कैद खाने के दरोगा की नजर में उसे, अच्छा भी कैद खाने में चला गया, लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मकबूल। और कैद खाने के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा। लो जी, माहौल चंगा नहीं सी।
एटमॉस्फेयर चंगा नहीं था। जे तू चंगा सा तो फिर सारा ही तू चंगा होना सा। अच्छा आगे क्या लिखा है? और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, जो कुछ वो करते थे उसके हुक्म से करते थे। वो जाके जिथे भी जाता था ना वो सर बन जाता था, क्योंकि उसे पता था मैं दुम नहीं हूं, मैं सर हूं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा? और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे। अच्छा यूसुफ ने काम देख के ना बेफिक्र हो जाते सन, यार बंदे को काम दे देते तो परवाह नहीं। कैसी गवाही है, हालेलुया, मिस्र में, हालेलुया। इसी के खुदावंद उसके साथ था, हालेलुया। जबरदस्त बड़ी डिग्री, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबाल मंदी बख्शता था। कहानी मुक गई ना। यहाँ पे एक CNN, ना BBC, ना कैमरे, ना कुछ। जिसने किताब लिखी है मूसा ने, अभी तो वो भी नहीं पैदा होया, तो जाके खरूज पैदा होता है। सब कुछ एक कमरे के अंदर, कैद खाने के अंदर, सब कुछ हिडन हो रहा है, कोई पता नहीं यूसुफ के बारे पर। देखें खुदा का कैमरा ऑन है, हालेलुया। खुदा तुझे बरकत देगा जो खुदा के साथ तेरा ताल्लुक है, रिलेशनशिप। कभी कभी हम रिलेशनशिप में तो होते हैं पर फेलोशिप में नहीं होते। एक कमरे च रहन दे होंदे ने, एक बिस्तर से रहन दे होंदे ने, पर रिलेशन होंदा है, पर कोई गलबात, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। हालेलुया। ये तीर देखे जो तीर अंदाज से देखिए यूसुफ क्या करता गया जी, तरक्की पर तरक्की करता गया। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। 41वां पाठ। से मैं पढ़ता हूं, क्लोज कर रहा हूं। सो फरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? फरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानंद दानिशवर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार लो। शहनशाह दे घर दा मुख्तार, और क्या लिखा है? और मेरी सारी रियायत तेरे हुक्म पर, हालेलुया। फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूंगा। और फरौन ने यूसुफ से कहा, देख मैं तुझे सारे मुल्के मिस्र का हाकिम बनाता हूं। एक गुलाम, एक कैदी क्या बन गया? मुल्के मिस्र का हाकिम। यह है खुदा के काम। अब पता है कितने सालों में बना? सिर्फ 13 सालों में। लेकिन वो 13 साल की पी जिहड़ी ने कटी, वो सारी बाइबल लिखी है। फिर तो ये 4 पीस हो गए ना, पी। ये कमाल है जी खुदा की खुशनुदी, उसके बंदा की। और फरौन ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। उसे बारीक कतान के लिबास में रास्ता करके सोने का तोक उसके गले में पहनाया, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करके उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी, घुटने टेको। घुटने टेको, हालेलुया। और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र
مصر کا حاکم بنا دیا, اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں, تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک کے مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا. اور 40ویں آیت میں لکھا ہے اور یوسف 30 برس کا تھا. لیکن سرفراز ہو گیا ہے, لیکن بھولیا نہیں میں آیا کتوں. تھوڑی سانو کوئی چیز مل جائے نا جیسے بھول ہی جاتے ہیں میرا پچھا کی سی. کدی پنڈ کی گل کر دو نا, پنڈ واٹ از پنڈ آئی ڈونٹ نو. میں کہ پتر پنڈے بھی نہ بھول تے اپنا پنڈا بھی نہ بھول, پچھوں کتوں. مجھے تو یاد ہے اتنے ہی شاہ دے کھوکے تھے, پتا نا شاہ دا کھوکا, میں اتنے سائیکل دا ٹائر چلانا ہوندا سی, اتنے میں بنٹے بھی کھیڑتا سا, گلی ڈنڈا بھی کھیڑتا, اینجی سی. مجھے یاد ہے جب ہم 82 میں آئے تھے شاہ دے کو ڈیری فارم کے گارڈن کا, پر صاحب جس گھر میں آئے تھے اس میں فلش بھی نہیں تھا. پھر جا کے گھر بدلے, پھر محفوظ لائن میں آتا وہاں پہ جس گھر میں تو اس میں فلش بھی نہیں تھا. اور لوگ ہی آتے تھے مہمان جو تب جاتے ہیں واش روم جانا ہے, کہتے ہائے ہائے ایسے کتنے آ گئے. ایک دن پورا گن پڑا رہتا تھا, اگلے دن جمع دار آتا تھا. پولوس نے بھی ایسے کچھ حالات دیکھے فلپیوں کے خط میں جس میں کہتا خوش رہو. اور جس قید خانے میں پولوس قید تھا اس میں ایک دیوار میں سوراخ تھا, اور وہاں سے جہاں سے وہ فلش کرتا تھا یا حاجت رفع کرتا تھا اسی سوراخ سے اس کو کھانے کی ٹرے دی جاتی تھی. اور پھر وہ کیا کہتا ہے, پھر بھی کہتا ہے ہر وقت خوش رہو. آپ ایسی جگہ سے ٹرے آپ کو آپ کھانا کھا لیں. اور اسی میں بیٹھ کے اس نے فلپیوں کے خط لکھے, ہاللیلویا. اور نہ بھولو کیا ہے آخری والا جی, ہاللیلویا. اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا. افرایم کا مطلب ہے ڈبل فروٹ, دوہرا پھل, پھلدار. Am I right? کوئی رو سکتا ہے تہاڈی برکت سرفرازی نو نہیں, ایجوکیشن نو پرابلم. خدا کے ساتھ وفادار, خدا کے ساتھ, اور خدا آپ کے ساتھ بس. ہاللیلویا. آئے اپنے سروں کو چکے اپنے آپ.